بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سبق ہے سورۃ القدر کا سبق، جسے انا انزلنا بھی کہتے ہیں۔ قرآن شریف کے 30ویں پارے میں یعنی لاسٹ پارے میں یہ سورہ ہے۔ اس سورت کو آج میں پڑھنا سکھاؤں گا، اور اس میں چند ایسی غلطیاں جو عام طور سے پڑھنے میں لوگوں سے ہو جاتی ہے، ان غلطیوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا، تاکہ آپ لوگ اس سورت کو صحیح طریقے سے پڑھنے والے بن جائیں اور ان غلطیوں سے محفوظ رہیں جو اس سورت میں پڑھنے میں عام طور سے لوگ کرتے ہیں۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ۔ تعوذ اعوذ باللہ کو کہتے ہیں اور تسمیہ بسم اللہ کو کہتے ہیں۔ قرآن شریف پڑھنے سے قبل تعوذ یعنی اعوذ باللہ کا کہنا واجب ہے، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ کا پڑھنا سنت ہے۔ اور یہ جو سورہ ہے سورۃ القدر، یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی ہیں، اور اس سورت کے اندر 5 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ سب سے جو پہلی آیت ہے، اس آیت کے اندر جو یہ آپ را دیکھ رہے ہیں، اسے 2 طرح سے پڑھتے ہیں۔ اب وہ 2 طرح کیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ۔ یہ نون کے بعد جو یہ الف ہے اس پہ مد ہے، اس مد کو کھینچ کر کے پڑھیے، اور یہ نون ساکن کے بعد زا ہے، اس جگہ پہ اخفا ہوگا، اور یہ جو نون ہے یہ مشدد ہے، یعنی کہ اس کے اوپر تشدید ہے، تو یہ نون مشدد پہ آپ غنہ کریں گے، تو اسے یوں پڑھیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ فا یا فی، یہ یا مدہ ہے، اس کو تھوڑا کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ یا ساکن سے قبل جب بھی زیر آوے تو وہ یا مدہ کہلاتا ہے، اور یا ساکن سے قبل اگر زبر ہو تو وہ یا لین کہلاتی ہے۔ تو یہ یا مدہ ہے اور یہ یا لین ہے۔ مدہ کے معنی کھینچنا، یعنی یہ یا کھینچ کے ادا ہوگی، اور لین کے معنی نرمی کے ساتھ پڑھنا، اس یا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، یوں پڑھیں گے، فی لیلۃ القدر۔ یہ جو دال ہے اس پہ قلقلہ کیجئے، اور را ساکن ہے، را ساکن سے قبل والا جو حرف ہے دال، یہ بھی ساکن ہے، تو جب را ساکن ہو اس سے قبل والا حروف ساکن ہو تو پھر اس سے قبل والے حرف کو دیکھیں گے تو اس سے قبل قاف کے اوپر زبر ہے، تو اس وجہ سے را کو حالت وقف میں پڑ کر کے یعنی موٹی کر کے پڑھیں گے، تو یوں پڑھیں گے، فی لیلۃ القدر۔ اب اس آیت کو پھر سے پڑھیے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اب آیت نمبر 1 کو اگر آیت نمبر 2 سے آپ ملا کر کے پڑھیں گے تو اس وقت پھر اس را کو پر نہیں بلکہ باریک پڑھیں گے، کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ تو پہلی صورت اگر آپ یہاں پہ وقف کرتے ہیں یعنی ٹھہرتے ہیں تو اس را کو
پر کر کے یعنی موٹی آواز سے اس کو ادا کریں گے، اور اگر آپ یہاں پہ وقف نہیں کرتے بلکہ وصل کرتے ہیں، وصل کے معنی ہوتے ہیں ملانا، آیت نمبر 1 کو آیت نمبر 2 سے ملاتے ہیں تو اس را کو باریک پڑھیں گے۔ تو اب باریک اس طرح سے پڑھیں گے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اور یہ جو دوسرے آیت نمبر دوسرے میں بھی را کا وہی حکم ہے جو آیت نمبر 1 میں ہے، کیونکہ یہ لفظ اور یہ لفظ ایک ہی ہے، سیم ہے۔ یہاں پہ بھی اگر آپ وقف کرتے ہیں تو اس را کو پر کریں گے اور آگے والی آیت سے ملائیں گے تو اس را کو باریک پڑھیں گے۔ آیت نمبر 2 کو پھر سے پڑھیں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اب ان دونوں آیتوں کو پھر سے پڑھیے، إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ آیت نمبر 3، اور آیت نمبر 3 پہ ایک عام غلطی ہے جو پڑھنے میں اکثر و بیشتر لوگ کیا کرتے ہیں، چلیے میں اس کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس جگہ پہ جب لوگ وقف کرتے ہیں تو عام طور سے اس کو شہر بول دیتے ہیں، شہر، خیر من الف شہر، یہ بالکل ہی غلط ہے۔ شہر، شہر اسے کہنا ہے، یعنی کہ ہا ساکن ہے اور جب اس جگہ پہ آپ وقف کریں گے تو را بھی ساکن ہو، تو اور را کو پر کر کے پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے قبل والے حرف پہ جزم ہے، اس سے قبل والے حرف پہ زبر ہے، تو یہ را کو پر کریں گے جیسے آپ نے اوپر قدر کی را کو پر کیا تھا۔ اور شہر نہیں بولنا ہے، ہا کے اوپر جزم ادا کرنا ہے، ہا کو ساکن بولنا ہے، ہا کے اوپر زبر بالکل ہی نہ آنے پاوے۔ تو صحیح ادائیگی اس طرح سے پڑھیں گے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شہر۔ آیت نمبر 4، آیت نمبر 4 کا بقیہ حصہ اگلے صفحے پہ ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس جگہ پہ بھی امر نہیں بولیں گے بلکہ امر، اور را کو پر کرنا ہے اس جگہ پہ بھی حالت وقف میں۔ پوری آیت یوں ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فجر، اس جگہ پہ ایک قاعدہ اور سمجھ لیں، دیکھیے یہ جو آیت ہے اس آیت کے اوپر 3 نقطے بنے ہوئے ہیں اور آگے اس جگہ پہ بھی 3 نقطے بنے ہوئے ہیں۔ اس 3 نقطے کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ 3 نقطے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پہ ہی آپ کو وقف کرنا ہے یعنی ٹھہرنا ہے۔ اگر آپ امر پہ آپ نے وقف کر دیا تو اب سلام پہ وقف نہیں کرنا ہے
بلکہ اس کو آگے ملا کر کے پڑھنا ہے. اور اگر آپ امر کو آگے ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ فجر تک نہیں پڑھیں گے، بلکہ سلام پہ آپ کو وقف کرنا پڑے گا. یعنی کہ دونوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پہ وقف کرنا ہے اور دوسری جگہ پہ وصل کرنا ہے. آپ نے اس آیت نمبر 4 پہ اگر وقف کر دیا ہے تو پھر آپ آیت نمبر 5 اس جگہ پہ پوری آیت کو آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 کو ملا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ کو سلام پہ وقف کرنا پڑے گا اور پھر یہاں سے ہیا سے فجر تک پھر ایک سانس میں پڑھنا پڑے گا. دونوں طریقے سے پڑھ کے بتاتا ہوں. دیکھیے پہلے نمبر پہ آیت نمبر 4 پہ وقف کیا جائے گا. فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. ایک صورت یہ ہو گئی. دوسری صورت یہ ہوگی کہ آپ آگے پڑھنا چاہتے ہیں، ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر یوں پڑھیں گے فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٍ. یہاں پہ وقف کرنا ہوگا. پھر بولیں گے هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. صدق اللہ العظیم.